لوگ جنت کا ذکر کرتے ہیں، جنت 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 کا ذکر کرتے ہیں، جنت کا نام آنے پر زاہدوں کی رال ٹپکتی ہے۔ حالانکہ اقبال جیسے عاشق نے کہا تھا یا غالب نے کہا تھا یہ جنت مبارک رہے زاہدوں، غالب نے کہا تھا۔ وہ غالب بڑا غالب ہے، کوئی کم مت سمجھنا اس کو۔ ہاں، علامہ فضل حق نے اسماعیل دہلوی کا جواب نثر میں دیا، غالب نے نظم میں اس کو دھول چٹائی۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج کل اس غالب کی سنیت پر بھی لوگوں کو شک ہے۔ ہاں، بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا غالب جو علامہ فضل حق کی بیٹھکوں کی زینت تھا اور اس کی زندگی کی زینت فضل حق جیسا امام تھا۔ بہرحال کوئی بات نہیں، لوگ ایک دوسرے کو چھینا چھپٹی کرتے رہتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ غالب نے نظم میں جواب دیا اسماعیل دہلوی کا، وہ غالب ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان جو ہوتا ہے اس کی اپنی فکر ہوتی ہے، اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کا اپنا انداز بیاں ہوتا ہے۔ غالب جیسا بندہ، غالب اللہ اکبر، اس نے یہ بات کہہ دی اور بڑے مزے سے کہی۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ زاہد اس کو کہتے ہیں جو سب لٹا دے کچھ نہ رکھے۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ یہ غالب جیسا عاشق کہہ رہا ہے۔ حالانکہ غالب ادھر ادھر بھی گھومتے رہتے ہیں، کبھی تو یار سے دھوکہ کھاتے ہیں تو کہتے ہیں جس کو ہو جانو دل عزیز۔ جب محبوب سے دھوکہ کھایا، کسی سے دل لگ گیا تھا، اس نے دھوکہ دے دیا تو غالب نے بڑا رونا رویا۔ کہتے ہیں دل ہی تو ہے نا سنگ خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں؟ دل ہی تو ہے نا سنگ خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں؟ روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ہنسائے کیوں؟ یہ غالب نے کہا محبوب سے دھوکہ کھا کر۔ لیکن احمد رضا کا دل تو ایک ہی طرف لگا تھا۔ غالب نے کہا جس کو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ اتنا دھوکہ کھا چکا یار سے کہ غالب کہتا ہے کہ بھائی جس کو جانو دل پیاری ہو، اب وہ یہ بے وفا محبوب کی گلی میں نہ جائے۔ لیکن احمد رضا نے جان وفا سے دل لگایا تھا۔ غالب کہتا ہے کہ جس کو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ لیکن احمد رضا کہتا ہے اور بڑے مزے میں کہتا ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ ارے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ غالب دھوکے باز محبوب کی گلی میں جانا نہیں چاہتا اور احمد رضا جان وفا کی گلی سے نکلنا نہیں چاہتا۔ رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائے کیوں؟ وہ رونے کی بات کر رہا ہے، عاشق سونے کی بات کر رہا ہے۔ یہی فرق ہے عشق میں، جس کو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ دل ہی تو ہے نا سنگ خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں؟ روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ہنسائے کیوں؟ وہاں رونے اور ہنسنے کا ذکر ہے، لیکن یہاں یہ کشتہ عشق رسول کہتا ہے رخصت قافلہ کا شور، ارے گش سے ہمیں اٹھائے کیوں؟ سوتے ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے۔ غالب نے دھوکہ کھا کر گانے بجانے کی بات چھوڑ، لیکن احمد رضا ہے جو بجانا بھی جانتا ہے گانا بھی جانتا ہے، لیکن کس انداز کا؟ آپ والا نہیں، عشق والا ہے۔ تو رضا نرا ستم، جرموں پہ گر لجائیں ہم، اور کوئی بجائے سوزے غم۔ بجانا تو ہے لیکن سوزے غم، سوزے غم کیوں بجانا ہے؟ اس لیے کہ جب یار چھوٹے
تو پھر ہونا کیا ہے؟ غم ہی تو ہونا ہے. کوئی بجائے سوزے سازے غم، کوئی بجائے سوزے غم، سازے طرب بجائے کیوں؟ بلکہ وہ فن موسیقی بھی جانتے تھے، اس لیے کہ جب وہ کسی فن کو جاننا یہ کوئی جرم نہیں ہے، اس کا اظہار کس طرح ہوتا ہے وہ بات ہوتی ہے. ان کو فن موسیقی میں اتنی مہارت تھی کہ انہوں نے فن موسیقی کے استعمال سے بھی نعت گوئی کی. ہاں، اس میں موسیقی کا فن بھی بیان کیا نعت خوانی میں. کسی نے نہیں کیا، میری معلومات میں تو نہیں کیا. کسی پڑھے لکھے کو پتہ ہو تو مجھے بتائیں، میں بھی سیکھ لوں. موسیقی کے فن میں بھی نعت بیان کی. کہتے ہیں حور جنا ستم کیا، طیبہ نگر میں پھر گیا، چھوڑ کے نغمے حجاز. یہ حجاز کا نغمہ بھی فن موسیقی کی ایک اصطلاح ہے، اور دیس کی بھی یہ بھی ایک اصطلاح ہے. اب اس اصطلاح کو موسیقی کے فن کو نعت میں کیسے بیان کیا؟ حور جنا ستم کیا، طیبہ نگر میں پھر گیا، چھوڑ کے نغمے حجاز، دیس کی چیز گائی کیوں؟ دیکھ رہے ہیں موسیقی کے فن میں بھی نعت بیان ہو رہی ہے. یعنی یوں نہ کہہ لیں کہ فاسق فن کو بھی احمد رضا نے تقوی کی بنیاد پر بیان فرمایا. ہاں، تو میں بات عرض کر رہا تھا جنت کی. جلدی جلدی عرض کروں، مجھے عنوان یہی دیا گیا ہے. آپ سے لوگ جنت 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 کا ذکر کرتے ہیں. جنت امام احمد رضا کو بھی یاد آئی، لیکن کس طرح یاد آئی؟ لوگوں کو جنت یاد آتی ہے تو حور یاد آتی. حور اور نہر اور باغ اور محل. اب یہ احمد رضا ہے. جنت یاد آتی ہے تو کس طرح یاد آتی ہے؟ کاش کہ میرے سامنے صوفیہ بیٹھے ہوتے تو میں ان کی دعا لیتا، کیونکہ یہ ہے ادھر بیٹھے ہیں. سید صوفی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ ان کے خون میں تصوف ہے. جنت کس طرح یاد آتی ہے احمد رضا؟ ارے ان کو تو کعبہ دیکھ کے بھی یار ہی یاد آتا ہے. جو کعبے کو دیکھ کے اپنا محبوب یاد کرے وہ جنت کو دیکھ کر کے کیوں نہیں یاد کرے گا؟ حور نہیں ہے وہاں، حور کا تذکرہ نہیں ہے. حور ہے تو جنت میں، لیکن احمد رضا عاشق تو پھر عاشق ہے نا. حضرت سرکار صابر کلیر نے کہا تھا کہ احمد بہشت و دوزخ، احمد بہشت و دوزخ بر عاشقاں حرام است. میں نے کہا نا صوفیہ ہوتے تو پھر رقص کرتے. میں تو طالب علم ہوں، لیکن یہ بات ہے بڑی. مگر عنوان احمد رضا کا دیا میرے امام کا تو میں بات کروں گا، کیونکہ وہ اپنے زمانے کا صوفی بھی تھا. آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، لیکن جو پردے کے پیچھے ادھر ادھر بیٹھ کر کے سنتے ان کو پتا ہونا جو تو ایک مولوی تھے، وہ تو ایک مولوی تھے. میں نے کہا کیا تھے وہ؟ سن. ہاں، مولوی نہیں تھے وہ، بات سن. سرکار صابر کلیر کہتے احمد جب وہ فارسی میں شاعری کرتے تھے تو تخلص احمد رکھتے تھے، اور جب دوسری زبانوں میں ہندی وغیرہ میں کرتے تھے تو صابر تخلص. ہندی میں بھی انہوں نے کیے. ان کا کلام یہ ہے، خوبصورت کلام ہے. کہتے ہیں کہ امروز شاہ شاہاں مہما سدشت مارا، امروز شاہ شاہاں مہما سدشت مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا. اس کا مقطع ہے احمد بہشت دوزخ بر عاشقاں حرام است. احمد بہشت دوزخ بر عاشقاں حرام است. ای جاں ای جاں ای جاں ای جاں رضائے جانا، ای جاں رضائے جانا رضواں سدشت مارا. کہتے جو عاشق ہو جاتا ہے اسے جنت اور دوزخ سے کیا غرض؟ اس کو تو صرف یار کی رضا چاہیے. ای جاں
رضائے جانا، ایجا رضائے جانا، ایزا رجائے رضائے جانا، رزما شدست مارا، اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا، امام نے کعبہ دیکھا تو بھی یاد کہتے ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کے۔ میں کبھی یہ پڑھ چکا ہوں، اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن بات کیا کر رہا تھا، جنت یاد آئی تو حوریں یاد آئی، غلمہ یاد آئی، اور اس کے بعد نہریں یاد آئی، اور یہ اور سب ہے بھائی، کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن احمد رضا کو جب جنت یاد آئی تو کہا، اب کیا کہتے ہیں وہ سنیں، کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ ہاں میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں احمد رضا کو سمجھا سکوں، ہاں طالب علم ہوں، اور غوث پاک کے فیض و برکات لے کر کچھ نہیں کریں۔ توجہ کریں، غور سے سننا۔ کہتے ہیں بزم ثنائے زلف میں، جنت یاد آ رہی ہے، جنت یاد آ رہی ہے، لیکن کس پہرائے میں یاد آ رہی؟ عاشق۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشت خلد، ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے۔ سبحان اللہ کہتے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ بار بار اس لیے کہلوا رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں کچھ لوگوں کو کہلوانے کی بھی عادت اور کہنے کی بھی عادت ہے، تو اس لیے میں آپ ہی کے رنگ میں بات کر رہا ہوں۔ بزم ثنائے ذل، جنت کیسے یاد آتی ہے؟ کہتے ہیں، اب میری زبان میں سنو، کہتے ہیں احمد رضا کوئی محفل سجی ہو، اور اس محفل جب سجی ہو تو اس میں ایک عنوان ہو، اور وہ عنوان ہو نبی کی زلفوں کی خوشبو۔ کیا عنوان ہو؟ نبی کی زلفوں کی خوشبو۔ تو جب مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ احمد رضا نبی کی زلفوں کی خوشبو تو بیان کر، تو میں کیا کہوں گا کہ 8 جنتوں کی خوشبو۔ حشت خلد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 8 جنتوں کی خوشبو، اسی کو احمد رضا کہتے ہیں۔ 8 جنتوں کی خوشبو، 8 جنتوں کی خوشبو اگر سمیٹ لی جائے تو نبی کے زلفوں کے سامنے وہ چھوٹی سی تر کی بوتل نظر آئے۔ جب 8 جنتوں کی خوشبو، 8 جنتوں کی خوشبو، ارے 8 جنتوں کی خوشبو جب زلفوں کے سامنے چھوٹی سی تر کی بوتل ہے، تب تو ہی اندازہ لگا لے ان کی زلفوں کی خوشبو کا عالم کیا ہو۔